بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 5 دسمبر ہے، جمعرات کا دن۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو عمران خان کے اڈیالہ جیل میں آج سماعت تھی، آج جج سے مکالمہ بھی ہوا، میڈیا موجود نہیں تھا۔ آج عمران خان کی اہم ملاقاتیں بھی ہیں اور جنوری 2025 کا ایک پلان بن رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ طلاق کا معاملہ ہے دونوں کے درمیان، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قومی حکومت کا معاملہ پھر ایک دفعہ آ گیا۔ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کا مطالبہ، منصور علی شاہ کی طرف سے عدلیہ میں ایک نیا بحران، اور آزاد کشمیر میں ایک دفعہ پھر عوام سڑکوں پر، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ خیبر پختونخوا میں آل پارٹیز کانفرنس، تحریک انصاف نے اس میں شرکت نہیں کی۔ پختونوں کے خلاف جو کارروائیوں پر وکلاء نے ایک بہت بڑا لانگ مارچ بھی کیا، بائیکاٹ مہم بھی چل رہی ہے، اس کی بھی نتائج آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ٹویٹر بند کرنے کی حکومت جو ہے وہ اسٹار لنک ایلون مسک سے کیا فرمائشیں کر رہی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ گرفتار جو لوگ ہیں ثانیہ ڈی چوک کے، ان کی آج ضمانتوں کا معاملہ بھی 100 کے قریب، بہت بڑا معاملہ۔ نون لیگ کی آج دن دہاڑے ایک حلقے میں ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش بھی، بنگلہ دیش کی حکومت کے سیاستدانوں کو پیغام، اور صحافیوں اور ایکٹیوسٹ کے اہل خانہ کو اٹھانے کا سلسلہ جاری۔ ملین فالوورز رکھنے والے الادین کے والد کو گجرات یونیورسٹی سے اغوا کیا گیا اور نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے۔ ایک اور صحافی مزمل کے گھر فائرنگ کا معاملہ۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کے کیسز کی بات کروں گا اور عدلیہ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آج سماعت کا عمران خان نے بائیکاٹ کیا۔ عدالت میں جج اور وکلاء موجود تھے لیکن باقی لوگ نہیں تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جگہ بھی چھوٹی ہے، میڈیا کہاں ہے، میڈیا کے لوگوں کو بلایا جائے، سماعت کو پبلک کریں، لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس سماعت کا عمران خان نے بائیکاٹ کیا اور جج نے اسے پھر 6 تاریخ یعنی کل تک اسے ملتوی کیا ہے۔ GHQ حملے کی کیس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں چل رہی تھی، اس پہ دہشت گردی کی دفعات پر دونوں طرف سے دلائل تھے، وہ بھی۔ اور ابھی جو عمران خان پر مزید ان دنوں میں، حالیہ دنوں میں 14 مزید مقدمات درج کیے گئے، مقدمات کی تعداد 76 ہو چکی ہے۔ پولیس نے پہلے رپورٹ جو جمع کروائی تھی 62 کی، وہ نورین نیازی کی آپ کو پتہ درخواست تھی، نیب نے، FIA نے، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، تمام مقدمات کی رپورٹ جمع کروائی ہے۔ مکمل تعداد جو سامنے یہ اب 76 ہو چکی ہے۔ بہرحال مقدمات 76 ہوں یا 7600 ہو جائے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج ملنا بھی تھا لیکن وہ معلومات اگلے ویلاگ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عدلیہ میں ابھی جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترامیم کو کالعدم کرنے کے بالآخر فل کورٹ کا اجلاس کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے انہوں نے خط لکھا تھا کہ 2 درجن 24 درخواستیں اس وقت 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف موجود ہیں، 24 درخواستیں۔ 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اسے کہہ رہے ہیں ملتوی کریں اور فل کورٹ بلائیں یہاں۔ اب دیکھیں یہاں سب سے بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، فل کورٹ اگر اجلاس ہوتا ہے اور 26ویں آئینی ترامیم کالعدم قرار دی جائے تو پھر جتنے بھی اس کمیشن نے فیصلے دیے ہیں، ججز کی اس میں تقرریاں ہیں، تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور عدلیہ میں پھر بڑے بڑے تنازعات شروع ہو چکے ہیں اس وقت۔ ایک تو سندھ ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، وہاں جو ایڈیشنل ججز لگائے گئے ان کی نامزدگیوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے، تو اس پہ بہت بڑے تحفظات ہیں۔ اور پھر یہ جو باقی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، وہ عدلیہ میں اس وقت باقاعدہ طور پر حکومت کے لیے مشکلات ہوگی۔ 26ویں ترمیم کو جس طرح منظور کروایا گیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے فل کورٹ نہیں بلایا گیا تھا، اور فل کورٹ اگر انہوں نے بلا لیا تو پھر ان کی تباہی بربادی ہے۔ اور ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے ان کی جو آئینی عدالتیں جو انہوں نے بنائی، مقصد یہی تھا، جیسے PIA کی نجکاری کا روکنے کا حکم تھا وہ واپس لے لیا، ان سے پہلے کیسز ختم کیے گئے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، کچھ بھی۔ ابھی بھی جمال مندوخیل نے جو حکومت کے اب جج بن چکے، عدلیہ کے تو جج نہیں ہیں، آج PIA کی نجکاری کا معاملہ بھی واپس لے لیا۔ فل کورٹ کا اگر معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر یہ ثانیہ اسلام آباد بھی آئے گا اس میں۔ تحریک انصاف اس وقت یہی کوشش کر رہی ہے، ایک تو ان کے گرفتار کارکن جو 100 کے قریب آج میاں گل حسن نے رہا کی ہیں، شناخت پریڈ کا معاملہ تھا، اور جسٹس میاں گل حسن یہ کیس سن رہے تھے، 2 ججز تھے۔ سوال انہوں نے ایک پوچھا کہ یہ شناخت پریڈ کر کون رہا ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا جی اسسٹنٹ کمشنر کر رہا ہے جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی حیثیت سے ہے۔ تو میاں گل حسن نے کہا کہ اس شناخت پریڈ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اس پر پہلے اسلام آباد کورٹ کا پورا ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اس عمل کو پھر ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ پھر 100 لوگ جو ہیں ان کی رہائی کا معاملہ بن چکا ہے۔ اب ڈی چوک کے معاملے پر تحریک انصاف نے شہداء اور زخمیوں کی ریٹ پٹیشن بھی تیار کی ہے، 2 دنوں میں وہ بھی دائر ہو جائے گی۔ لطیف کوسا نے اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ حکومت پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے، انہیں اب کسی نہ کسی طرف فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ دن ان کے پاس صرف 45 ہیں، اور پلاننگ ان کی یہی ہو رہی ہے کہ کیا جائے، کیا طلاق دے دی جائے نون لیگ کو۔ دیکھیں جو پلان جنوری 2025 کا سامنے آ رہا ہے، انہیں 20 جنوری سے پہلے معاملات کو حل کرنا ہے اور امریکہ کو وہ پلان دینا بھی ہے، ان کے سفیر کو پہنچانا ہے۔ اس کی وجہ عدم استحکام ہے، معیشت کی تباہی ہے، امن و امان کے معاملات ہیں، انسانی حقوق ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ کسی طرح نون لیگ پہ سارا ڈالیں، انہیں قربانی کا بکرا بنائیں، اپنی ناکامیوں کا ملبہ ان پہ گرائیں، اور نون لیگ چاہتی ہے سیاسی بیانیاں لیں، اپنے بچوں کے لیے آنے والی سیاست کچھ ماحول بنائیں۔ پچھلا پلان جو جنرل باجوہ نے مس کیلکولیشن کی بنیاد پر بنایا، وہ انگریزی کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا
کہ ڈونٹ فکس سم تھنگ دیٹ از ناٹ بروکن، کہ اگر کوئی چیز ٹوٹی نہ ہو، خراب نہ ہو، تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو، جو کہ بہترین معیشت تھی، اسے تباہ و برباد کیا۔ 6.2 پہ جی ڈی پی تھی، مہنگائی کی شرح کنٹرول میں تھی، دنیا بھر کی مہنگی چیزیں پاکستان میں سستی مل رہی تھی، 17 سے 22 ارب کا فارن ریزرو کی جو بات ہے وہ قومی خزانے میں موجود تھی، قومی فلاح و بہبود کے منصوبے تھے، یہ سب کچھ برباد کر کے چور ڈاکو لٹیرے ڈھونڈ کے لندن پلان کے تحت انہیں لایا گیا۔ اب دیکھیں ناکامی ہوگی، وہ معاملہ نہیں چلا، اب اس ملبے کو پھینکنا ہے، کسی نے کسی کے اوپر ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو یہ راستہ ہے کہ شہباز شریف کو مائنس کر کے اس کے اوپر ڈال کے بلاول کو لے۔ مقصد تو دونوں خاندانوں کا ایک ہی ہے، سوئس بینک اکاؤنٹ بھرنے ہیں، اولادوں کے لیے اثاثے بنانے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو اس گندگی سے نکلنے کا ایک راستہ نظر آ رہا ہے۔ انہیں جو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ شہباز شریف کو قربان کر دیں، وہ ویسے بھی عضو معطل ہے، تو پھر جو باقی دنیا میں ایک پیغام جائے گا کہ قومی حکومت یہاں بنی ہوئی ہے، تحریک انصاف کو اس کا حصہ بنائیں، انہیں باقاعدہ طور پر وزارتیں دیں، اور پھر جو انٹرنیشنل دباؤ آئے آپ اسے کاؤنٹر اس طرح کریں کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ شامل ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، الیکشن کیسے کالا دم ہوگا۔ اور عمران خان پہ آپ کیسز بناتے رہیں، کیسز ڈالتے رہیں، لیکن انہیں اڈیالہ جیل سے کسی طرح نکال لیں، آدھا معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور ٹائم فریم دے دیں کہ جی مڈ ٹرم میں ہم الیکشن کروا رہے ہیں دوبارہ۔ نون لیگ شور مچائے گی، انہیں آفر دے دیں کہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے، مریم نواز کو ہم نہیں چھیڑیں گے، وفاق میں تبدیلی کریں گے، بلاول بھٹو کو لائیں گے، کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرے گا، بھیک امداد قرضے کے علاوہ، جو کہ شہباز شریف بری طرح ناکام ہوگا اس میں۔ باقی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کرنے کی یہ پوری کوشش کرے گا۔ اب دوسری صورت میں عمران خان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مل کر حکومت کا حصہ بن جائیں، آپ کے معاملات بہتر کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو سپیس دے دیں گے۔ وہ انہیں سمجھانے کے لیے ان کے جو لوگ ہیں، اور باقی نے یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو منع کریں، تنقید کرنا بند کر دیں۔ پیغام رسانی ہو رہی ہے، اڈیالہ جیل میں باقاعدہ طور پر یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بیانیہ بھی پہلے بنانا شروع کر دیا، گراؤنڈ بنانا شروع کر کے، ٹاؤٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، وہ ٹی وی پر آ کے اعلان بھی کرنا کریں گے بھی، بلکہ شروع کر دیا انہوں نے۔ فیصل واڈا نے بھی بڑا اعلان کیا ہے کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تو نون لیگ بھی آپ قبول نہیں ہے، انہیں راستے سے ہمیں ہٹانا ہے۔ بلاول زرداری سے جو ملاقات تھی یہ فرمائش پہ ہوئی تھی، آپ پارا کی فرمائش پہ، پھر فضل الرحمان سے ملے۔ نون لیگ پر جو دباؤ کا سلسلہ بڑھا ہے، اب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے صحافیوں کا آپ دیکھیں آہستہ آہستہ رخ جو ہے وہ، کیونکہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، اب اس کشتی کو بچانے کے معیشت کی ناکامی ہے، عدم استحکام ہے، شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنائے، بلاول کو موقع دے جان چھڑائیں۔ سہیل وڑائچ، انصار عباسی، یہ جو ان کے باقی سارے منیب فاروق وغیرہ، یہ باقاعدہ فیاض الحسن چوہان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس وفد بنا کے جائیں، مولانا کو سامنے رکھیں اور کہیں جی کہ سیاسی دھارے میں آپ واپس آئیں۔ خان کو پیغام دیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہیں تو پھر ہم تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنا لیں گے اور اسے پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ لیں گے، قومی حکومت بنا لیں گے، تحریک انصاف کے اس میں رہنما بھی شامل۔ لیکن اب ان کی بدقسمتی یہ ہے، ایک تو عمران خان اس پہ تیار نہیں، یہ پوچھنے جاتے ہیں، عمران خان سوال پوچھتا ہے اب گولی کیوں چلائی، میرے کارکن کو شہید کیے۔ تحریک انصاف کے جو رہنما، آپ کو پتہ ہے سانحہ اسلام آباد سے پہلے یہ توڑنے کی کوشش کر سکتے تھے، اب وہ بھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ وجہ یہ کہ عوام میں جو نفرت کا لیول ہے وہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ سارے کا سارا اب ان رہنماؤں کی طرف چلا جائے گا، اور یہ بوجھ کوئی اٹھانے کے قابل نہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی رہنما بھی یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے جتنی مرضی ایکسٹینشن لیں، یہ سرکاری لوگ ہیں، ان کی نوکریاں ختم ہوں گی، ریٹائر ہو گی، گمنامی میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو خان کا نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے، وہ اگلے 50-60 سال تک یہیں رہنا ہے، سیاست خان کی گرد ہی گھومتی رہے گی۔ اسی لیے عمران خان کو چھوڑنے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی آپ ایک بہت بڑی مثال دیکھیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بینظیر بھٹو خاتون سب سے زیادہ جیل کاٹ گئی، خاتون سیاسی رہنما۔ اس کے بعد اگر پاکستان کی کچھ سیاسی رہنما ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، بلکہ پاکستان کی تاریخ کی واحد رہنما ہے جو 18 مہینے سے قید ہیں، 70 سال کی عمر ہے اور بیماری کی حالت میں کاٹ رہی ہیں۔ اب انہیں دیکھ کے تحریک انصاف کے لوگ، انہیں حوصلہ ملتا ہے، وہ تو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ پھر شہداء کے وارث موجود ہیں، عوام موجود ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اب توڑنا بڑا مشکل ہے، وہ سارے مراحل گزار چکے ہیں۔ اب ایسے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نہ مانے تو شاہ محمود قریشی سے بات کریں، انہیں رہا کریں۔ اب شاہ محمود قریشی بھی خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہا ہے، بلا شبہ اس کے بیٹے پہ الزامات لگے، لیکن شاہ محمود قریشی کو توڑ نہیں سکتے یہ۔ اب اس سلسلے میں یہ جو آزادی اظہار رائے اور یہ جو سارے منصوبے بے نقاب کیے جا رہے ہیں، انہیں روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اصل ناکامی یہ سیاسی استحکام کی، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہم لاٹھی کے ذریعے لا کے دکھائیں گے۔ لاٹھی کے ذریعے کبھی معیشت چل سکتی ہی نہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بھوکا ہی نہ رہتا، شمالی کوریا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا، کیونکہ یہاں تو نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سادہ سی مثال دیکھیں کہ آپ کو سارا دن کو بھوکا رکھ کے شام کو ایک روٹی دے دے اور احسان جتلائے کہ دیکھیں میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں۔ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، یہاں ہنرمندوں کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، لیکن چونکہ نااہل کرپٹ بدیانت لوگ ہیں۔ آپ صرف ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مثال اٹھا لیں، ابھی انہوں نے پورے سال میں 18 کروڑ ڈالر بنائے، 18 کروڑ، 24 کروڑ کا ملک، اور ہندوستان کے ساتھ دیکھیں ان کے صرف 2023 میں 245 ارب ڈالر، ہر میں سال ان کی 54-55 ارب ڈالر کا اضافہ ہے۔
وہ سعودی عرب کی ارامکو سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں تیل کی کمپنیوں سے. یہ 18 ارب کو کامیابی سمجھتے ہیں کیونکہ کنٹرول نہ ہے لوگوں کے پاس ہے. وہ مریم نواز کل یونیورسٹی میں جو کہہ رہی تھی کہ ڈی چوک نہ جائیں, طلباء تحریک کا حصہ نہ بنیں, سیاسی سرگرمیوں میں نہ جائیں, اگر یہ بات قائد اعظم مان لیتے اس وقت تو پھر تو پاکستان ہی نہ بنتا. طلباء تحریک کا سب سے اہم رول تھا کہ ہمیں پاکستان میں, اور طلباء کو کوئی شوق تو نہیں کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ کے ڈی چوک چلے جائیں. ان کا ووٹ چوری ہوا, ایسے لوگوں کو دے دیا کہ جنہیں جیل میں ہونا چاہیے. مریم نواز کو جیل میں ہونا چاہیے, وہ چیف منسٹر بنی ہوئی. اور پھر چوری روکنے والے جو ہیں عدلیہ ہے, ان کے سہولت کار ہے, الیکشن کمیشن ہے, میڈیا ہے, اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جو طالب علم ہیں, صحافی ہیں, وہ اس پہ کیا کریں؟ اب وہ آواز اٹھائیں گے, پھر انہیں آپ اغوا کریں گے, پھر وہ احتجاج کریں گے. اب ان حالات میں کوئی یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں تو جا نہیں سکتا. دیکھیں نواز شریف نے جب اٹھایا گیا تھا اس کا معاملہ, تو اس وقت کلثوم نواز اور مریم نواز کیوں باہر نکلی تھیں؟ یہ یونیورسٹی چلی جاتی پڑھنے کے لیے. لیکن آج جو بدنام زمانہ لوگ جب طلباء کو بھاشن دیتے ہیں اور وہ چور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہم نے چوری کی, آپ چوری کا مطالبہ نہ کریں. ان کے منہ سے کل تقریر میں دیکھیں نکل گیا کہ اسلام آباد میں نہتے لوگ تھے, پھر کہتے ہیں نہتے پولیس والے تھے, یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی اور ہوا کچھ بھی نہیں. اور حالانکہ ان کے جو نہتے تھے وہ رینجرز کی بندوقیں آپ دیکھیں, اپنے لوگوں کو کنٹینر سے اٹھا کے گرا رہے ہیں اور طلباء سے کہہ رہے ہیں احتجاج بھی نہ کریں. مطلب احسن اقبال کی میں بات سن رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ کوئی ملک امن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. اب جس ملک میں فیملیز کو روک کے موبائل فون کھول کے آپ چیک کریں گے, پختونوں کو اٹھا لیں گے پختون ہونے کی وجہ سے, وہاں کیسے امن آئے گا؟ یہ بتائیں تو صحیح. جاہلیت کا اندازہ دیکھیں. وہ پی ٹی اے کے چیئرمین کہہ رہے ہیں جی کہ انٹرنیٹ سپیڈ ہونے سے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ وزارت داخلہ سے پوچھیں کہ وی پی این کی وجہ سے یہ سلو نہیں ہو رہا, ہم نے تو پہلی جنوری سے رجسٹرڈ کرنے ہیں, پھر ٹھیک ہو جائے گا. وہ آئی ٹی کے منسٹر خواجہ آصف کی وہ رشتہ دار ہیں, شیزا پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ کہہ رہی تھی ابھی کیا کہ وزارت نون لیگ کے پاس ہے لیکن سارا اختیار محسن نقوی کے پاس ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سے انٹرنیٹ بند کروا دیتے ہیں, ہم انٹرنیٹ ٹھیک کر کے دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں سیکورٹی وجوہات پہ انٹرنیٹ بند کر دیں. اب وہی معاملہ کہ ایک دوسرے پر پھینکنا ہے انہوں نے. جہاں ڈی چوک سے دیکھیں جس طرح نون لیگ ہاتھ اٹھا رہی ہے کہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا, اسی طرح انٹرنیٹ بھی ان پہ ڈال دیں, اکانومی بھی وہ ان پہ ڈال دیں کہ یہ نائل ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ کوئی ایسا بیانیہ قوم خریدنے کو تیار نہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹار لنکس کو پاکستان میں لے کر آئیں گے, انٹرنیٹ چلائیں گے. اگر یہ صرف گوگل ہی کر لیتی تو اسٹار لنک کا مالک ہے ایلون مسک, جس کا نیٹ ورک ایکس ٹویٹر آپ نے پاکستان میں بند کیا ہے. وہ آزادی اظہار رائے کا سب سے بڑا وکیل ہے. اس نے یہ پلیٹ فارم خریدا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے کے تحت سب کو بولنے کی اجازت ہے. اور پاکستان اس وقت دنیا کے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بدترین ممالک میں شمار ہو گئے. نیچے صرف کون رہ گئے؟ افریقی ممالک ہیں, عرب ریاستیں ہیں, روس ہے یا ایران ہے یا شمالی کوریا ہے. دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک آزادی اظہار رائے میں ان سے پیچھے نہیں ہے. اب جس ملک میں ٹویٹس پر لوگوں کو اغوا کر لیا جائے, ابھی وہ جمی ورک نامی ٹویٹر اکاؤنٹ نوجوان بند کر رہے کہ اس کے خاندان کو پاکستان میں اٹھا لیا. آصف ہمدانی کے والد کو اٹھایا, اب وہ رہا ہو چکے ہیں. مزمل کے گھر پہ انہوں نے نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کی. الادین ٹک ٹاک کا آپ کو پتہ ہے 1.5 ملین کے فالورز ہے, بڑا مشہور و معروف نام ہے, اسے اٹھا لیا. اس کے بھی اس کی ٹویٹ سامنے آئی کہ وہ یونیورسٹی آف گجرات میں اس کے والد صاحب وہاں ملازم ہیں, سرکاری ملازم, انہیں وہاں سے اغوا کر کے کھاریاں میں کینٹ میں خفیہ اداروں کے پاس لے گئے. اب دیکھیں بات وہی ہے کہ الادین کو بھی سمجھایا جائے, اس کو بھی سمجھایا جائے, اس کو بھی سمجھایا جائے, نہ مانے کام نہ چھوڑیں تو بزرگوں پہ تشدد کریں. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس سے ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا, سیاسی استحکام آ جائے گا؟ سارے پاکستان کے بزرگوں کو اٹھا لیں, ان کے گھر والوں کو تکلیفیں دیں, لیکن کیا ان چیزوں سے معاملات بہتر ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دیے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, وہ خود مسبب الاسباب ہے, وہ راستے بنا دے گا, باقی اس کی مرضی ہے, جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. آج پی پی 159 شیخو پورہ میں انتخابات بھی ہیں. تحریک انصاف نے کل یہاں کارنر میٹنگ بھی کی. اس ظلم اور جبر میں شہادتوں کے دوران بھی لوگوں نے نکل کے دکھایا. ابھی تک جتنے سروے ہوئے ہیں, جتنے مقامی چینلز نے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ نے, لوگوں نے کیے ہیں, تحریک انصاف کے ہی سارے ووٹ ہیں. کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا جو کہے کہ میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا. لیکن ظاہر ہے طاقت کا انہوں نے کھیل جو شروع کیا ہوا ہے, جس طرح باقی سب کو زبردستی سے بنایا, ضمنی انتخابات ایک سیٹ اور لے جائیں, حکومت تو ہارنے پہ برداشت نہیں کرے گی. لیکن منحوسیت کی آپ کی ان کی مثال دیکھیں. یہ شہباز شریف ترکی کے صدر کو جپھے ڈالتا رہا, ترکی کی معیشت انہوں نے تباہ ہو گئی. یقین کریں یہ ان کے ساتھ جا کے جڑا تھا, وہاں مہنگائی 74% پہ جا پہنچی, کرنسی بری طرح گر رہی ہے, بے روزگاری. اس کے بیلاروس کے صدر کو ملا, ان کے حال ملک میں شدید عدم استحکام, بین الاقوامی پابندیاں, اقتصادی معاملات. ایسے منحوس لوگوں کو آپ جب لائیں گے, ملک میں ظلم و ستم کریں گے, تو یہ تو جس کے ساتھ جڑیں گے وہ تباہ کر دیں گے. فرانس کے صدر کل اس نے جپھی ڈالی کہ یہ ہماری IMF کے قرضے میں مدد کرے گا, وہ تباہی الٹا ان کی پھر گئی. فرانس کے صدر میکرون, اس نے اپنا وزیر اعظم منتخب کیا, وہ 90 دن بھی نہیں نکال سکا. نیو پاپولر فرنٹ پارٹی ہے, انہوں نے بجٹ پاس کرنا تھا, وہ سیاسی عدم استحکام وہاں شروع ہو گیا.
اب وہ شہباز شریف سے پوچھ رہا تھا ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اپنے فرانس میں ان کا معاملہ شروع ہو گیا. تو یہ عدم اعتماد وہاں جو فرانس میں آیا، اور کیونکہ صرف 40 ارب پاؤنڈ کا خسارہ ہوا، اندازہ کریں، تو وزیر اعظم فارغ ہو گیا. یہاں پورے کا پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا، اور یہاں ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پلان جنوری کا بنانا ہے ابھی یا فروری میں لگانا ہے. اللہ انہیں عقل دے، انہیں ہدایت دے، یقین کریں ان معاملات سے نکلیں اور یہ مارا ماری اور غدر چھوڑیں اور اپنا فوکس رکھیں جو معاملات سیاسی ہیں اس طرف. یہ انا کی ضد سے نکلیں گے جب تک نہیں، اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوں گے. پھر معاملات پھر ظاہر ہے باہر سے ہی حل کروانے ہوں گے لوگوں کو جس طرح ہو رہے ہیں. تو اللہ پاکستان پہ رحم و کرم کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.